کے بعد چوتھا اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، جو نماز کے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ قرآن پاک جہاں بھی نماز کا حکم آتا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ یہ وہ لفظ ہے جس کی معنی ہے پاک کرنے کی، عربی کا لفظ ہے پاک کرنا، اپنے مال کو پاک کرنا۔ اس کا مطلب جو ہے وہ حصہ نکال دینا جس سے گندگی محسوس ہو، اور وہ غریبوں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، ناداروں کا حصہ ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچانا جس سے آپ کا مال، آپ کی جائیداد وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ ایک معاشی نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے کہ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو یہ مالی عبادت ہے کہ لوگوں تک ان کے حق کو پہنچانا۔ اگر ہم اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بیٹھے رہیں گے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں گے تو بڑا سخت امر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی خلافت آئی تو بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ تو اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اس کے بعد نہیں دیں گے۔ تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، فرمایا کہ جو ایک جانور دیتا تھا زکوٰۃ میں اس کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اگر مجھے رسی بھی نہیں دے گا زکوٰۃ میں تو میں اس کے ساتھ بھی لڑائی کروں گا اور اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے؟ تو زکوٰۃ بہت بڑا حکم ہے جس سے اللہ پاک ایک سسٹم بناتے ہیں جس سے غریبوں تک، ناداروں تک اس کا حق پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ اگر آپ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو بڑھا چڑھا کر دے گا، اور یہ سب سے بہترین خرچ ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے فائدے ہیں۔ اسلام کے اندر جب زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر ہر جگہ زکوٰۃ لوگ نکالتے تھے، صحابہ نکالتے تھے، مسلمان نکالتے تھے، تو اتنا ہوا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا۔ اس لیے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا جہاں وہ زکوٰۃ کا اضافی پیسہ جو جمع ہوتا تھا وہ جمع کیا گیا، وہ اس کو بیت المال کہا گیا۔ تو بیت المال میں زکوٰۃ کے پیسے، خیرات کے، صدقات کے پیسے جمع کیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے جب کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک نے یہ معاشی نظام دیا، لیکن آج کیا ہے، بدقسمتی سے ہمارے پاس کیپٹلزم چلتا ہے، مارکیٹزم چلتا ہے، سودی نظام ہے، تو ہمیں زکوٰۃ کا وہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ کیپٹلزم یہ ہے کہ آپ اپنے کیپٹل کو بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، امیر آدمی دن بدن امیر ترین ہوتا جائے گا، غریب آدمی دن بدن غریب ترین ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کو وہ صلاحیتیں تو ہیں لیکن اس کو وہ اپنا حق نہیں ملے گا۔ امیر لوگ اپنے پیسے کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، اس کی روٹیشن نہیں کریں گے، اس کی رولیشن نہیں کریں گے، تو کہاں تک کوئی لوگوں کو وہ فائدہ پیش ہوگا؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور ہمارا آج ساری دنیا کا سسٹم جو ہے وہ سودی ہے۔ امیر ترین آدمی امیر ہو رہا ہے، جیسے بل گیٹس ہے، دنیا کے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جو ہے وہ امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں آ رہا ہے۔ سود در سود اس کے مال کو بڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں 2.5% نکال کر غریبوں کو دے دو اور پھر آپ کا مال پاک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں 2.5% کو ہم چھپا دیتے ہیں اور پھر وہ جو مختلف ٹیکس ہوتے ہیں وہ اس کو ہم ادا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو بہت سے مفلس لوگ جن کو کھانے کے لیے گھروں میں نہیں ہوتا وہ ان تک پیسہ پہنچے گا۔ بہت سی لڑکیاں جن کی شادیاں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، جہیز نہیں ملتا، پیسہ نہیں ہے، شادی کے اسباب پیدا نہیں ہوتے، ان تک یہ زکوٰۃ کا پیسہ پہنچے گا، ان کی شادیاں ہوں گی۔ بہت سے نوجوان جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کے پاس اگر زکوٰۃ کا پورا پیسہ صحیح طریقے سے نکالا جائے، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے
تو ان لوگوں کو ان کا فائدہ ہوگا۔ ابھی گندم کی سیزن گزری، اگر گندم سے ہم پراپر جو ہے زکوٰۃ نکالیں، عشر نکالیں، وہ اللہ کے راستے میں دیں، غریبوں تک دیں، تو تھر کے اندر جو لوگ معصوم بھوک سے بچے مر رہے ہیں وہ پیدا مرے نا۔ ایک طرف تو لاکھوں منوں ٹن گندم پڑی ہوتی ہے، دوسری جگہ لوگوں کے لیے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں تک یہ اس کی صحیح طریقے سے جو ہے ڈسٹریبیوشن ہو، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، ان سب لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ پاک جو ہے ان کی وجہ سے آپ لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصرف اللہ پاک نے بتایا۔ مصرف کیا ہے؟ مصارف کیا ہے؟ کہ کہاں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے 8 قسم کے لوگ ایسے بتائے ہیں، 8 قسم کے طبقے ایسے بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ زکوٰۃ صرف غریبوں، محتاجوں کا حق ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لینے پر مقرر ہیں، اور ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی دل جوئی کی جائے جو اسلام قبول کرتے ہیں، اور غلاموں کو چھڑانے کے لیے، وہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اور مسافروں کی مدد کرنے والوں کے لیے، یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ بڑا حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے جو تنگ دست ہیں، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ان کو یہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ان کے بعد یہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دینی ہے جو بنیادی ضرورتوں سے محفوظ ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں۔ تیسرا، جو لوگ زکوٰۃ کے نکالنے پر لینے پر مصروف ہیں، ان کے عملے کی تنخواہیں ہم دے سکتے ہیں۔ چوتھا، ایسے لوگ جو غریب ہیں، نو مسلم ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اپنے سماج والے، خاندان والے اس کو نکال دیتے ہیں، اب اس کے پاس کوئی سپورٹ کا ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کی جائے زکوٰۃ سے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو غلام ہیں، غلام در غلام ہوتے ہیں، جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ نہیں، وہ اپنی غلامی میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان لوگوں کو پیسے دے کر خرید کیا جائے، ان پہ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو پیسے دے کر آزاد کرایا جائے۔ وہ لوگ جو قرض دار ہیں، غریب ہیں، ایسا نہیں، آج کل ہم قرض دار کو دیکھتے ہیں کہ ہر زمیندار، ہر فیکٹری والے وہ قرض در قرض لیتے رہتے ہیں، اپنی جائیدادیں گروی رکھ کر قرضے لیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرض دار ہیں۔ نہیں، قرضے کا مطلب یہ ہے جو غریب ہیں، جو کسی مجبوری کی وجہ سے قرض اٹھائیں۔ اگر کوئی اپنے کاروبار کرتا جاتا ہے اور پیٹرول پمپ لگا رہا ہے، کوئی کانٹا لگا رہا ہے، کوئی فیکٹری لگا رہا ہے، کوئی اور چیزیں لگا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں قرض دار ہوں، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ اور ساتواں ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور تبلیغ میں جانے والے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور آٹھواں ہے جو مسافر ہے، وابن السبیل جس کو کہا گیا ہے، سفر کا بیٹا ہے، راستے کا بیٹا ہے، اور مشکل حالات میں وہ نہ بھی ہو لیکن بڑا پیسے والا ہو، سفر میں ہے، تو اس پر زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ایک مثال میرے سامنے آئی کہ میں جب وہاں حج پر گیا تو الحمدللہ میں تو صاحب حیثیت تھا، پیسے والا تھا، اور میں وہاں گھوم رہا تھا، تو خانہ کعبہ کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے نام پر کچھ چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے نہیں لینے کے لیے، میں نے نہیں لی، آگے چلا گیا، تو وہاں سے وہ ایک بزرگ وہ جو تقسیم کر رہا تھا وہ تھا تو چھپے شبے میں، لیکن جب اس نے میری سندھی ٹوپی جو میں پہنی ہوئی دیکھی تو کہا کہ یار آپ لوگ پاکستانی ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے نام پر اللہ کے گھر میں نہیں لے رہے ہو، جبکہ آپ مسافر ہیں، اور مسافر پر تو جائز ہے۔ تو اس کے بعد میں نے سمجھا کہ یار واقعی یہ میں غلطی پر ہوں، اور میں نے وہ چیز لی۔ تو اس طریقے سے یہ سفر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لیں۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ قرآن پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ پاک کا کیا حکم ہے کہ اس پیسے پر، ایسی چیزوں پر جس سال پورا ہو جائے، تو سونا اگر 7.5 تولہ ہو اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، مطلب کہ اس سے زیادہ ہو یا اتنا ہو، اور چاندی اگر 52.5 تولے ہو، اور روپیہ، پیسہ اور ایسا سامان واپار کا، کاروبار کا، تجارت کا، ان دونوں کے برابر کسی کی ایک رقم ہو،
تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ اب 7.5 تولے 1 لاکھ روپے کا ایک تولہ ہے، تو 7.5 لاکھ روپے بنے سونے کے، اور 52 تولے ہیں تو 1000 روپے کا اگر تولہ سمجھیں تو 52,500 روپے چاندی کے بنیں گے۔ اور اسی کے برابر اگر رقم ہے اور سال گزر چکا ہے اور ہمیں بچت میں قرضہ بھی نہیں ہے، کوئی اور ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر ہم زکوٰۃ اس میں سے نکال کر مسکینوں مستحقوں کو دیں گے۔ چند باتیں ہیں وہ آپ اگر نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ کے اصول کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ زکوٰۃ دیکھیں صرف مسلمانوں کے لیے، یہاں کسی اور کو یہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے جو مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ زکوٰۃ اس کو دیں گے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن جن کی کفالت شرط ہے آپ کی پر، جن کی آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو اہل بیت ہے، سید ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کا حق ہے، آپ اس کو اپنے حق سے دیں کہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے ہے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب اس پر 1 سال پورا ہو چکا ہو۔ اس کے بعد اسی ایریا کی زکوٰۃ ہے تو آپ اپنے ایریا میں سب سے زیادہ دیں گے، اس کا آپ کا حق آپ کے ایریا کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ اطمینان کر لیں کہ یہ مستحق ہے، زکوٰۃ لینے والا ہے، خود اپنی زبان سے کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ بتانا لازمی نہیں کہ یہ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، لوگ کوئی لازمی نہیں، آپ بغیر بتائے دے دیں، آپ کی نیت ہو۔ ضروری نہیں کہ پیسے دیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں، کوئی اور ضرورت کی چیزیں بھی لے کر دے سکتے ہیں، جس سے یہ زکوٰۃ کا عمل پورا ہو۔ اس کے بعد سب سے آتا ہے آخر میں قرآن پاک کا وہ عمل جس کے لیے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا حکم آتا ہے، جس کو حج کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے کہ لوگوں پر حج کرنا، اس کے گھر کی، بیت اللہ کی جو شخص طاقت رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے۔ تو یہ حج اللہ کا حکم ہے، حج کا مطلب ہے زیارت کرنا، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اس مہینے کے چند دن ہیں جو ایام معدودات کہا گیا ہے، جن کو جیسے آپ 8 ذوالحج سے شروع کریں اور 13 ذوالحج تک، یہ چند ایام معدودات ہیں۔ 9 ذوالحج کو عرفات کے میدان کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو سب سے اہم رکن ہے حج کا، جس کو وقوف العرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے اندر ٹھہرنا، عرفات کے میدان کے اندر قیام کرنا، اور وہاں حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی رات، 8 ذوالحج کی رات آپ کو منی کے اندر گزارنی ہے، اور جب 8 کی گزار کر صبح آپ عرفات کے میدان میں آئیں گے، 9 ذوالحج کا دن سارا دن وہاں رہیں گے، ظہر اور عصر کی نمازیں ساتھ پڑھیں گے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ نکلیں گے اور مزدلفہ کی طرف آپ اپنا سفر بڑھائیں گے، اور رات کا قیام وہاں کریں گے، اور وہاں عشاء اور مغرب کی نمازیں ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد 10 ذوالحج کو آپ کو منی کے میدان کے اندر آنا ہے، منی کے اندر میدان کے اندر آ کر جمرات کرنی ہے، اور جمرات اس کو کہتے ہیں کہ وہاں ایک ستون بنا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ شیطان، لیکن اصل میں یہ جمرات کہا جاتا ہے، کہ اس کو کنکریاں مارنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ وہاں سب سے پہلے آپ جمرات الکبریٰ کو کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد کنکریاں مار کے آپ جو ہے وہاں اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے سر کو صاف کرائیں، اور آپ نے حج کا بہت بڑا عمل کر دیا۔ اس کے بعد طواف زیارت ہوگی، یہ بھی فرض ہے، اور اس کی طرح جب آپ نے 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 کے اندر جو ہے وہ طواف زیارت کر سکتی ہیں۔ یہ وہ ارکان ہیں جو حج کے اندر لازم ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، نیت کے ساتھ احرام باندھنا، کہ حج کی نیت کر کے احرام باندھتا ہوں۔ اس کے بعد
عرفات کا قیام وقف کرنا، وقوف عرفہ کرنا، اور تیسرا طواف زیارت کرنا، کعبۃ اللہ شریف کے اندر جا کر 7 دفعہ اس کا طواف کرنا، اور صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان میں 7 دفعہ سعی کرنا، یہ 3 اہم فرض ہیں حج کے اندر جو لازم کرنے ہیں اور یہ مخصوص دنوں کے اندر کرنے ہیں۔ یہ بہت لازمی ہیں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے یہ وہ عبادت ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے آپ آخرت کی تیاری کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ سفید لباس پہن کر، احرام پہن کر، جو بغیر سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کر آپ اللہ کی حاضری میں جاتے ہیں، اور آپ کا یہ الفاظ ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ دہراتے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ پاک اپنے حج کو قبول فرمائے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی حاضری ہوگی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔